کھانا تو بنا لیا ہے، اب ایسا کرتی ہوں پہلے شاور لے کر فریش ہو جاتی ہوں، پھر آرام سے کھاؤں گی اور پھر اپنی بکس دیکھتی ہوں کہ کتنا حرج ہو گیا ہے نا میری اسٹڈیز کا۔ اس نے کہتے چھٹیاں میں مقید اپنے بال کھولنے شروع کیے تھے اور الماری میں سے سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اربت نے گاڑی کا رخ مفاتہ کے گھر کی طرف موڑا تھا۔ گلی میں پہنچتے اس نے گاڑی سائڈ پر کھڑی کی تھی اور پھر آہستہ آہستہ چلتا گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کیسے کھولوں؟ اس نے دروازے کو ہٹ کیا تھا مگر ناممکن تھا کھولنا کیونکہ وہ اندر سے لاکڈ تھا۔ بیل بجا کر وہ مفاتہ کو چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، کیا کر رہی ہے، اسی لیے دروازے کی لمبائی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ دروازہ زیادہ لمبا نہیں تھا، وہ اس پر چڑھ کر دوسری طرف آسانی سے کود سکتا تھا، اسی لیے اس نے ادھر ادھر دیکھتے دروازے پر چڑھنا شروع کیا تھا اور اگلے چند منٹوں میں دروازہ پھلانگ کر وہ اندر جا چکا تھا۔ اس نے دیکھا تھا پورا گھر صاف ستھرا تھا، سلیقے سے ترتیب تھا۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہی اسے ایک مخصوص کھانے کی خوشبو آئی تھی۔ اس نے کسی خیال کے تحت کچن میں جھانکا تھا، شاید وہ کچن میں موجود ہو مگر کچن بھی خالی تھا۔ اس نے سائڈ پر بنے کمرے کو کھولا تھا، لائٹ آن کی تھی، وہ بھی خالی تھا۔ پھر سامنے والے کمرے میں گیا تھا جس کا دروازہ کھلا تھا، یہ بھی کمرہ صاف ستھرا تھا، ہر چیز سلیقے سے پڑی تھی مگر کمرے میں بھی وہ موجود نہیں تھی۔ اب اربت کو تشویش ہوئی تھی اس کی غیر موجودگی کہ وہ پلٹنے والا تھا جب اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے سکھ کی سانس خارج کی تھی، یعنی وہ یہیں تھی۔ بیڈ پر نظر پڑی تھی، اس کی لائٹ پنک کلر کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، وائٹ کلر کے سافٹ سے سلیپرز بھی بیڈ کے پاس پڑے تھے۔ اس وقت اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ ان سلیپرز میں اس کے گلابی پاؤں دیکھنے کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھا تھا، بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھایا تھا، ناک کے پاس لے جاتے اس کے لباس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں کھینچا تھا۔ اتنی دیر سے الجھا دماغ پرسکون ہوا تھا۔ دوپٹے کو ہونٹوں سے لگاتے اس نے ہاتھ پر لپیٹا تھا۔ کتنا مکمل تھا نا یہ سب۔ وہ دونوں ایک پرسکون گھر میں تھے، تنہا، ایک چھت کے نیچے، ایک دوسرے کے قریب گھر تھا۔ وہ اس کے پاس تھی اور محبت وہ تھی دونوں کے درمیان۔ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور پھر خود ہی جواب دیا تھا۔ نہیں کہتے وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ عالم انٹرپرائزز۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر پڑے پیپرز پر لکھے لفظ پڑھے تھے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ پیپر ہاتھ میں پکڑتے اس نے اسے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کاغذ پر 2 سال عالم کی کمپنی کے ساتھ جڑے رہنے کی ہدایت درج تھی۔ یہ بھی درج تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کمپنی نہیں چھوڑ سکتی اور اگر چھوڑی تو وہ بھاری خمیازہ بھگتنے کو تیار ہوگی اور نقصان کی مد میں اسے بہت سارے پیسے کمپنی کو بھرنے پڑیں گے۔ اس دوران اس کا باس اس سے مشکل ٹاسک بھی کروا سکتا ہے۔ وہ جیسے بھی ہو وہ ان سب سے انکار نہیں کر سکے تھی۔ اس کے علاوہ وہ اس کی پرسنل ہیلپر کے طور پر اس کے ساتھ آفیشل میٹنگ بھی اٹینڈ کرے گی، چاہے وہ ملکی ہو یا غیر ملکی۔ پیپر پڑھ کر اس نے غصے سے واش روم کے دروازے کو دیکھا تھا۔ آئی ول کل یو عالم، میرا وعدہ ہے تمہیں تمہارے انجام تک بہت جلد پہنچاؤں گا۔ غصے سے کہتے اس نے سائن والی جگہ دیکھی تھی مگر وہاں مفاتہ کے سائن نہیں تھے، شاید اس نے ابھی پیپر پڑھا ہی نہیں تھا۔ اربت کو ایسا ہی لگا تھا۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل سے ایک سادہ کاغذ اور قلم اٹھایا تھا۔ سیم کنڈیشنز لکھ کر اس نے اس صفحے کے اوپر اپنی کمپنی کا نام لکھا تھا۔ لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ سامنے پڑے مفاتہ کے موبائل کو پکڑ کر اس میں تصویر کلک کی تھی، پھر وہ تصویر اپنی کمپنی کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کی تھی۔ نمبر ڈیلیٹ کر کے موبائل واپس رکھا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ تصویر ڈیلیٹ کیے بغیر جلدی سے اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا تھا اور عالم کے پیپر کا گچھا بنا کر جیب میں ڈالا تھا، پھر جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا اور مفاتہ کا دوپٹہ اس طرح سے منہ پر ڈالا تھا کہ آدھا منہ نظر آ رہا تھا اور آدھا چھپ گیا تھا۔
मुफाता तवलिये से बालों को रगड़ती बाहर निकली थी। डार्क ब्राउन लंबे बाल कंधे पर डाले, कमरे को खुशबू से महकाते वो गीले सरापे के साथ ड्रेसिंग मिरर तक गई थी। अरबत ने इसके पास से गुजरने पर लंबी सांस खींची थी, जैसे इसकी खुशबू को खुद में तहलील करना चाहता हो। इसकी आधी से ज्यादा कमर गीली थी और शर्ट कमर के साथ चिपकी हुई थी, जबकि वो इस का फ्रंट भी मिरर में से देख रहा था। फ्रंट से भी शर्ट गीली होकर जिस्म से चिपकी हुई थी। इसके हुस्न की रानाइयों से अरबत ने नजरें चुराई थी। इसकी धड़कनें और सांसें तेज हुई थी। मुफादा ने बालों को रगड़ते तवलिया बेड पर अपने ध्यान में फेंका तो हलक से चीख निकली थी। बेड पर किसी को लेटा देखते इसकी जान हवा हुई थी। कौन हो तुम? लड़खड़ाते लफ्जों से पूछा था, क्योंकि जान जितना इसका चेहरा इसे नजर आ रहा था, इससे वो सामने वाली शख्सियत को पहचानने से कासर थी। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश ना करना। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? जब सामने से कोई जवाब ना मिला तो कदम कदम चलती वो इस तक पहुंची थी और कांपता हाथ बढ़ाकर दुपट्टे तक ले कर गई थी। इससे पहले कि वो दुपट्टा पकड़कर खींचती, अरबत ने इसका वही हाथ पकड़कर खींचा था कि वो कटी डाल की तरह इस पर गिरी थी। इस इसके सीने पर गिरते ही अरबत ने इसकी कमर में बाजू डाला था। इसके गीले बाल दोनों के चेहरे को छिपा गए थे। चेहरे इतने करीब थे कि लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे में सांस ले रहे हों। अरबत ने आंखें बंद करते इसकी खुशबू को अपने इर्द गिर्द झूमते महसूस किया था। वो असीर हुआ था इसकी जान लेवा खुशबू से। तुम अपनी कमर पर इसका घेरा तंग होता महसूस करती वो जैसे होश में लौटी थी और गुस्से से फंकारी थी। कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है तुमने? बोझल आवाज में इसके बाल चेहरे से हटाते, बालों के साथ नाक जोड़ते, खुशबू को खींचते सवाल किया था इसने। ये किस कस्म का सवाल है? छोड़ो मुझे। अपने बाल इसके नाक से हटाती वो इसके सीने से उठने की नाकाम कोशिश करती फंकारी थी, जबकि ये कोशिश सिर्फ कोशिश थी। वो इसके बाजुओं में बुरी तरह से कैद थी। फिलहाल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैंने तो एक जनरल सी बात पूछी है। इसने इसकी आंखों को नजरों से छूते बहकते हुए कहा था। डोंट यू थिंक कि ये जनरल नहीं, बहुत पर्सनल बात है। लिव मी। वो इसकी आंखों में लपकते जज्बे देखती फंकारी थी। चलो पर्सनल ही बता दो। वैसे भी जिस सिचुएशन में हम हैं, इसमें अब कुछ प्राइवेट रहा भी नहीं। इसने चेहरा इसके चेहरे के करीब करते कहा था। इस वक्त हम दो जिस्म एक जान हुए हैं। फिर मजीद चेहरा इसके कान के करीब लाते इसने इसके कान के करीब सरगोशी की थी। मुफादा की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी इसकी गहरी सरगोशियों से, इसके पुरतपिश लहजे से। मुफादा का दिल धड़का था इसकी गहरी जज्बे लुटाती नजरों से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी लड़की को इस तरह से हरास करते, मुझे इस तरह अपने ख्वाबों में करके कमज़ोर साबित करके क्या मिल जाएगा तुम्हें? इसकी आंखें भीगने को थीं। ओहो, लड़ाई का मूड अभी बिल्कुल नहीं है मेरा। तुम्हारी खुशबू मुझे बुरी तरह से बहका रही है। इसके गुलाबी होठों पर नजरें जमाते इसने बेचैनी से कहा था। इसके लब इसे बेचैन कर रहे थे। मैं एहसन भाई को बताऊंगी तुम मुझे हरास कर रहे हो। इसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया था। इसकी नज़रों का मफहूम अपने होठों पर समझती वो इसको इसकी कारगुजारी से बाज रखने की कोशिश करने लगी थी। मैं किसे बताऊं जाकर के तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा भीगा सरापा, तुम्हारी धड़कनों का रक्स, तुम्हारी खुरबत मुझे बहका रही है। इसने मध्यम लहजे में इसके एक एक नक्श को नज़रों से छूते कहा था। छोड़ो मुझे अरबाज। वो बेबस होती पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी, मगर इसकी आवाज़ में वाज़ेह लर्जिश थी। इसकी चीखे लर्जती आवाज़ पर इसने झटके से इसकी कमर को सख्ती से पकड़कर बेड पर गिराया था और खुद इसके ऊपर आते इसके दोनों बाजुओं को अपने हाथों में जकड़ा था। मुफादा की आंखों से आंसू बहकर गर्दन में जज्ब होने लगे थे। इसने इसके आंसू नज़रअंदाज करते अपनी शर्ट के अगले दो बटन एक हाथ से खोले थे। फिर इसके गुलाबी होठों पर अंगूठा रब किया था। इसकी पुरतपिश नजरें मुफादा के पूरे वजूद का तवाफ कर रही थी। आंसू बहाती आंखें इसे बेयकीनी से देखने लगी थी। वो क्या करने वाला था? मुफादा सांस रोके सकते में चली गई थी, जैसे अब वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएगी। क्या करने वाला था? मुफादा के वजूद की खुशबू ने अरबत के सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर ली थी। इस वक्त वो बस बहकना चाहता था और वो बहक रहा था। अरबत,
चुप, कुछ ना बोलो। इन लम्हों को महसूस करो, हमारी धड़कनों के रक्स को सुनो। ये लम्हे बहुत कीमती हैं। इसने इसके लबों पर उंगली रखी थी और एक बार फिर इसके कान के पास झुका था। भारी सरगोशी मुफादा की रूह फना कर गई थी। अरबद, जाने दो प्लीज, ये सही नहीं है जो तुम चाह रहे हो, सही नहीं है। इसका रंग मानिंद पड़ गया था। इसे अपनी आवाज़ बेजान महसूस हो रही थी। मेरी सांसें तुम्हें वजाहत नहीं दे रही मैं क्या चाह रहा हूँ। पागल लड़की, मेरे सांसों के इजहार को सुनो। इस वक्त अरबद सिकंदर तुम्हारी खुतबत का तलबगार है। इसकी शहरक पर अंगूठा रब करते कहते वो इसकी रही से ही जान भी निकाल गया था। मुफादा को लगा था इसकी शहरक में वो अपने अंगूठे की पूर से आग भर रहा है। इसे अपनी गर्दन इसके लम से झुलसती महसूस हुई थी। नहीं, ये गलत है अरबत। इसने पूरी हिम्मत करके इसके हाथों से अपने हाथ छुड़वाते इसे के सीने पर हाथ रखते इसे पीछे धकेला था। वो बेड पर गिरा था और वो फासला बनाती बेड से छलांग लगाती उठ खड़ी हुई थी, मगर वो फिर से एक जिस्म में इस तक पहुंचता इसकी कलाई थाम गया था। अरबत को इसका दूर जाना बुरा लगा था, इसलिए जबड़े भींचते इसको खुद के रूबरू करते गुस्से से इसे देखा था। तो फिर तुम मुझे बताओ, क्या सही है? क्यों मेरी जान नहीं छोड़ रही तुम? तुम्हारी आंखें जब से मिली हो तब से मुझे खुद के साथ बांध कर तिल तिल मार रही हो। तुम्हारी परवाह नहीं करना चाहता मगर करने लगा हूँ। तुम तक नहीं पहुँचना चाहता मगर पहुँच जाता हूँ। तुम्हें देखना नहीं चाहता मगर देखे बगैर गुजारा नहीं। तुम्हें इस आलम से दूर रखना चाहता हूँ, इसकी गंदगी से दूर रखना चाहता हूँ। तुम्हें अपने आसपास महसूस करना चाहता हूँ। क्यों, आखिर क्यों? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे इतने बरसों से? क्यों ये दिल किसी और लड़की के लिए ऐसे बेताब नहीं हुआ? वो उकड़ती सांसों से चिल्लाते हुए कह रहा था। मुफादा ने भराई आंखों से इसके चेहरे के तासुरात देखे थे। इसके दिल ने इसे वादा सुनाई थी कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है। क्या ये इजहार मोहब्बत है? इसने लड़ते लबों से पूछा था। दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह धड़कने लगा था। वो पूछना नहीं चाहती थी मगर पूछ बैठी थी। शायद वो अपनी खुशफहमी कायम रखना चाहती थी। नहीं, इसकी आंखों में गाड़ते कहा था। मुफादा की खुशफहमी का बोध जमीन बोस हुआ था। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये अट्रैक्शन, या फिर मुझे तुम्हारी अट्रैक्शन हो गई है। जो भी है, आज मैं इस सब को ख़त्म करना चाहता हूँ। बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। जो चाहोगी वो होगा। दौलत, शोहरत, ओहदा, नस्ब, सब कुछ मिलेगा। बस मुझे अब इस सब से पीछा छुड़वाना है। मुझे इस एहसास से छुटकारा दिला दो। आज की रात मुझे खुद को सौंप दो। कहते इसने इसको खींच कर सीने से लगाया था। इसके लफ्ज़ों में जुनून था, वहशत थी। मुफादा की मोहब्बत का कांच पूरी तरह से टूटा था। इसकी ज़बान गिंग हुई थी। इसका जिस्म ऐसे जैसे जिंदा लाश बन गया हो। वो पत्थर का बुत बन गई थी। अरबत ने मुफादा की तरफ से कोई भी हरकत महसूस न करते इसको खुद से पीछे करते, इसके बालों में और गर्दन में हाथ डालते इसका चेहरा ऊपर गया था और इसके लबों पर झुकने लगा था। जब भी होश में आते ही इसने अरबत से दूर होते इतनी जोर से इसे थप्पड़ मारा था कि वो हिलकर रह गया था। निकले ना तुम भी, नामर्द जज्बों की लहरों में बह जाने वाले कमज़ोर मर्द। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में, मगर तुम इतने नीच और घटिया हो सकते हो ये नहीं सोचा था कभी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इज्जत का सौदा करने की? तुम्हारा पैसा, धन दौलत मिलकर एक पहाड़ भी खड़ा कर दें तो तुम मुफादा असगर की कुर्बत का एक लम्हा भी पा नहीं सकते। इतनी बेबौल नहीं हूँ मैं। पता नहीं किस घटिया खानदान और किन घटिया माँ बाप की तरबियत का नतीजा हो तुम। तुम्हारी माँ, शड़प, जस्ट शड़प। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ बाप को घटिया कहने की? इसने इसके दोनों बाजों को दबोचते कहा था। इसे इतनी तकलीफ दी थी कि मुफादा को लगा था इसके बाजों में इसकी उंगलियां धंस गई हैं। इसने बेबसी से सामने खड़े शख्स को देखा था। अपनी तकलीफ पर जब्त किए वो आखिरी मरहाल पर थी। हा हा हा, दर्द होता, तकलीफ हो रही है। तब ये दर्द, ये तकलीफ, ये जुनून कहाँ था जब मेरी इज्जत को तुम अपनी दौलत के पलड़े में रख रहे थे? काश यहाँ तुम्हारी माँ होती तो मैं इससे पूछती। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो तुमने मेरी मरी हुई माँ पर कोई सवाल उठाया। खून आलूद नजरों को इस पर गाड़ते वो जुनूनी होता कह रहा था। इसकी आंखों में उदासी मुफादा ने पल भर में महसूस की थी। क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मेरे माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठा रही हो? किसी की तलब करना गुनाह है?
اپنی اذیت کو کم کرنا گناہ ہے. جب یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو تمہارے پاس ہی آؤں گا نا. اس کو اپنے کیے پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی. مفاتہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا. کسی نامحرم کی طلب کرنا گناہ ہے مسٹر اربت سکندر، مگر آپ جیسے بگڑے رئیس زادے یہ نہیں جان سکتے جنہوں نے ہمیشہ حرام میں وقت گزارا ہو. اس نے دانت کچکچاتے کہا تھا. اس کو نفرت ہوئی تھی سامنے کھڑے شخص سے. اپنی بکواس بند کرو. حرام کی چیز کی طلب بھی تم سے ہی کی تھی اور اب حلال کی طلب بھی تم پوری کرو گی. اور اس بھول میں مت رہنا کہ میں تم سے حلال رشتہ کسی عشق میں فنا ہو کر بناؤں گا. مجھے اپنی اذیت اور تمہاری ایڈکشن ختم کرنی ہے. پھر یہ دولت سے نہیں، نکاح کے 2 بولوں سے پوری ہونی ہے تو یہی صحیح. اس کے بازوں کو چھوڑتے جنونی انداز میں کہتے ایک بار پھر سے. اس نے اس کے سراپے پر نظر گاڑی تھی. تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ارادے جانتے ہوئے بھی تمہارا نکاح؟ او شٹ اپ. تم سے میں نے تمہاری رضامندی نہیں پوچھی. بکواس بند کرو اپنی. پکڑو اسے اور سائن کرو اس پر. اب سے تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا. اس نے اس کو بازو سے کھینچتے اپنے مقابل کرتے اس کے کان کی لو پر پھونک مار دی تھی. پھر ہاتھ کی پوچھ سے اس کے رخسار کو چھوا تھا. چھوڑو مجھے ڈھیٹ انسان. اس نے خود کو اس کی پہنچ سے دور کیا تھا. جیسا بھی ہوں عنقریب تمہارا ہونے والا ہوں. لو یہ سائن کرو. اس کو بازو سے گھسیٹتے اسٹڈی ٹیبل پر لاتے اور اسے پین پکڑاتے کہا تھا اس نے. نہیں کروں گی. مفاتہ نے پین دور پھینکا تھا. وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا. اگر وہ مڑتی تو ایک بار پھر سے اس کے چنگل میں آ جاتی. اوکے فائن. مجھے لگتا ہے یہ رشتہ حرام قربت سے ہی شروع ہوگا. مجھے ایسے بھی اس وقت تمہاری شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے. لیٹس ڈو اے بیوٹیفل نائٹ. اس کی گردن پر جھکتے جذبے لٹاتی شدت سے کہا تھا اس نے. نہیں. مفاتہ نے کہتے اس کے پاس سے نکلنا چاہتا مگر وہ ٹیبل کے ارد گرد ہاتھ بازو ٹکاتے اس کے فرار کے سارے راستے مسترد کر گیا تھا. تمہارے پاس 3 سیکنڈ سے. ڈیئر مفاتہ اصغر. اس کے بعد اس کمرے کی لائٹس مدھم ہوں گی. میں ہوں گا، تم ہوگی اور ہماری دھڑکنوں کا رقص. اور یہ تو تم اب تک جان گئی ہوگی. مجھ سے بچنا مشکل ہے تمہارے لیے. اور اس کے لفظ مفاتہ کی روح چھنی کر گئے تھے. واقعی اس کی کمزور سی جان اس سے لڑنے کے لیے ناکافی تھی. 1. اس نے سیکنڈز گننے شروع کیے تھے. 2. 3. مفاتہ نے جلدی سے دوسرا پین اٹھا کر پیپر سائن کیے تھے. یہ جانے بغیر کہ اس پیپر میں کیا ہے بس اس وقت وہ اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی. گڈ گرل. اس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے اس کی تھوڑی پر انگوٹھا رب کیا تھا. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے. نیکسٹ ٹائم اگر تم مجھے عالم کے آفس میں یا اس کے ارد گرد بھی نظر آئی تو اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکو گی. بہت جلدی ایک حلال رشتے میں ملتے ہیں پھر. کہتے وہ اس سے دور ہوا تھا اور بیڈ پر پڑا دوپٹہ اس کی طرف اچھالا تھا. جسے مفاتہ نے پکڑا نہیں تھا وہ اس کے قدموں میں جا گرا تھا. وہ قدم چلتا اس تک آیا تھا. دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر دیا تھا. مفاتہ بت بنی کھڑی تھی. وہ بیڈ پر بیٹھا اس کی حالت دیکھ کر ہنسا تھا اور ہنسی تو ہری آنکھوں میں بھی تھی. سی سی ٹی وی میں ان دونوں کی گفتگو سن کر ان کو دیکھ کر واصف نیند سے اٹھا کر مجھے تم نے جو دکھایا ہے نا اس پر مجھے تم سے میری نیند خراب کرنے کا ذرا برابر بھی شکوہ نہیں. اس نے ساتھ بیٹھے واصف کو کہا لگایا تھا. کیا خیال ہے یہ ویڈیو ایسن سر تک پہنچنی چاہیے یا نہیں؟ واصف نے کہا تھا. نہیں یہ اس ملک کے سب سے بڑے مشہور چینل تک پہنچنی چاہیے. ہری آنکھیں کمینگی سے ہنسی تھی. شیطان نے عالم کے دماغ کو سلامی دی تھی. بولو. ارشل نے فون کان سے لگاتے کہا تھا. سر اربر سر غالیہ بھابھی کے پرانے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گئے ہیں اور اس وقت مفاتہ بھی گھر پر اکیلی ہیں. فون پر موجود اس کے کارندے نے اطلاع دی تھی. ٹھیک ہے تم بس نظر رکھو وہاں. کہتے ارشل نے فون بند کیا تھا. اربت مفاتہ کے پاس کیوں گیا ہے؟ کیا وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ کیا وہ واقعی اس سے محبت یا پھر یہ ان دونوں بہنوں کی کوئی چال ہے؟ مگر غالے کی چال کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لڑکی جو خود کو جسٹیفائی نہ کر سکے، اپنے اوپر لگے الزام کو رد نہ کر سکے، وہ کیسے چال چل سکتی ہے؟ آج کے
وار کے بعد تو مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ غالیہ بے قصور ہے، کیونکہ وہ احسن بھائی کو بتا ہی نہیں سکی میرے چال کے بارے میں، اور مجھے لگتا ہے اس دن بھی اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن اس سب میں، وہ اس کی سگی بہن تو نہیں ہے نا، اور ہو سکتا ہے یہ دونوں انوالو ہوں۔ اف، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں مفاتہ کو اربت کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا، اس نے غصے سے سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اشل مفاتہ کو بھی، تم کس کی اجازت سے گاڑی سے نکلی ہو؟ اپنے پیچھے غالیہ کی منمناتی آواز سنتے وہ دہاڑا تھا۔ وہ میں، اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور پھر دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھا تھا۔ تم دوسری گاڑی میں ہنی اور احسن بھائی کو گھر لے جانا، ڈرائیور سے کہتے وہ گاڑی بھگانے لگا تھا۔ اس قدر تیز گاڑی کی سپیڈ پر غالیہ نے زیر لب جتنی بھی آیتیں اسے یاد تھیں ساری پڑھ لی تھی۔ اس کا حلق خوش ہو رہا تھا۔ اب اس نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ اس سے اس کی کوئی بھی ملاقات خوشگوار تھی ہی نہیں۔ پہلی بار جب اس کو روبرو دیکھا تو وہ اس کی جان کے در پر تھا۔ دوسری بار جب وہ اس کی منکوہا بن کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اسے اپنی شدتوں سے گھائل کر رہا تھا۔ تیسری بار جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ اس کی عزیز جان بہن کی جان اس کی ہتھیلی پر رکھ گیا تھا۔ اور اب کیا ہونے والا تھا؟ اس نے بھرائی آنکھوں سے اشل کی طرف دیکھا تھا۔ گاڑی پوری سپیڈ سے ہواؤں کو چیرتی ڈگمگاتی آگے بڑھ رہی تھی، اور اتنی ہی سپیڈ سے اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا، مانو جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اشل پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، مگر مقابل نے اس کے آنسو نہ دیکھے تھے اور نہ ہی اس کی آنسو بھری آواز سنی تھی۔ وہ جان بوجھ کر گاڑی کے ٹائروں کو چڑچڑا رہا تھا تاکہ غالیہ پر مزید خوف طاری ہو سکے۔ وہ جان بوجھ کر ایک دم سے بریک مار کر گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا کر گاڑی کو جھٹکا دے کر روکتا، اور ہر بار اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچتا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ ایک ہی بار میری جان نکال دیں، سکون مل جائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ اب اپنے آنسو صاف کرتے وہ غصے سے چلائی تھی۔ اشل نے بھویں اچکاتے اس کی طرف دیکھا تھا جیسے اس کی ہمت کی داد دی ہو، مگر بولا اب کی بار بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ ایک اور غلط فہمی نے اس کے دل میں گھر کیا تھا، جس کے وسوسوں کے تحت وہ خود کو بری طرح سے غصے میں جلا رہا تھا۔ ایک دم سے زوردار آندھی نے اس کی گاڑی کو بری طرح سے ڈگمگایا تھا۔ گاڑی کے آگے مٹی اور گرد اٹی تھی، مگر اب کی بار بھی اس نے گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری ذات سے مسئلہ ہے، آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میں نے ہانیہ بھابھی کو مارا ہے اور آپ کبھی مجھ پر یقین نہیں کر سکیں گے، تو ٹھیک ہے اشل، میں آج آپ کے سامنے خود کو ختم کر لیتی ہوں۔ شاید تب آپ کے اندر لگے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے، شاید تب آپ کو سکون مل جائے۔ غالیہ کا دل دکھ سے ڈوب رہا تھا۔ وہ ساری زندگی اور کتنی اذیتیں اس کی برداشت کرے گی؟ وہ کبھی نارمل نہیں ہوگا، اور کیا کبھی اس کی بے گناہی سامنے آئے گی؟ اور اگر آ بھی گئی تو کیا وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ پائے گی؟ اشل نے خون رنگ آنکھیں، اس کے چہرے پر گاڑی تھی، اس کے اندر کا لاوا بجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ہونٹوں کا خفل اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ باہر بڑھتی آندھی کے زور نے اس کے اندر جلتی آگ کو بڑھاوا مزید دیا تھا۔ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی، اس نے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے کے سخت پڑتے نقوش کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ۔ گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتے اس نے گاڑی کو ان لاک کیا تھا۔ غالیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا شخص تھا وہ، جس کی ہجر میں برسوں کی ریاضت کاٹی، جسے دعاؤں میں، راتوں میں، تہجد میں، تنہائیوں میں مانگا؟ وہ اتنا شفاق تھا جو دھیرے دھیرے اپنے عکس کے بنائے گئے بت کو خود توڑ رہا تھا۔ کیا یہ آزمائش تھی یا اس کی دعاؤں کا اثر؟ کیا یہ آزمائش تھی یا اس کی دعاؤں کا ثمر؟ اس نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم ویٹنگ، وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ غالیہ اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئی تھی۔ باہر کی طرف نظریں پھیرتے
غالیہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ ایک سرد آ بڑھ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اشل نے گاڑی کی سپیڈ آخری حد تک کی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی آندھی اور گرد نے غالیہ کو آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا تھا۔ تیز ہواؤں نے اس کے گلے میں پڑے دوپٹے کو اڑا دیا تھا۔ اس نے دونوں پاؤں باہر نکال کر خود کودنا چاہا تھا جب کسی سخت اور گرم گرفت نے اسے مضبوطی سے اندر کی طرف کھینچا تھا۔ اس کے کھینچنے کی وجہ سے گاڑی کا دروازہ خود بخود بند ہوا تھا۔ اشل نے دوسرے ہاتھ سے گاڑی کو لاک کیا تھا اور گاڑی کی سپیڈ کم کی تھی۔ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے اس کے سینے میں منہ چھپائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ خود اشل کی بھی دھڑکنیں اس کے بے حد نزدیکی سے تیز ہوئی تھی۔ غالیہ کا نرم گرم لرزتا وجود اس کو بہکا رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے سینے کو جھلسا رہی تھی۔ غالیہ اس کی نرم گرم آغوش میں آنسو بہاتی اس کی پرفیوم کی خوشبو کو سانسوں میں کھینچتی اپنی قسمت پر نالا تھی۔ کیسا شخص تھا، نہ مارتا تھا نہ مرنے دیتا تھا، مگر چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس کے لمس، اس کی قربت، اس کی آغوش اس کے بھاری دل کو ہلکا کرنے لگی تھی۔ سسکیوں کی صورت، وہ بھی اس کے کمر پر بازو کی گرفت بنائے گاڑی کو روکتے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ غالیہ کے بالوں کی مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تھوڑی پر اس کے بالوں کی چبھن، اس کا نرم نازک وجود اس کے اندر جلتے لاوے کو فوار بن کر بہکا رہا تھا۔ غالیہ نے خود کو کمپوز کرتے اس کے سینے سے سر اٹھایا تھا۔ کب تک یہ نرمی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اسے دھتکار کر خود سے الگ کرتا، وہ اس سے الگ ہوتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی گاڑی کو ان لاک کرتے تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اشل کی بے خودی کا طلسم پھر سے ٹوٹا تھا۔ آنکھیں کھولے اس نے اپنی دسترس سے اسے نکلتے دیکھا تھا۔ روح پھر سے بے چین ہوئی تھی، ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے۔ غالیہ نے اتر کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ باہر اب زوروں سے بارش برسنے لگی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی تھی، جیسے یہ تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ کیا واقعی آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہے۔ ٹھنڈی برستی بارش اس کے وجود میں گھس رہی تھی۔ فقط چند سیکنڈز میں اس کا لباس گیلا ہو چکا تھا، مگر اس نے اس برستی بارش کو، ٹھنڈی یخ بستگی کو برداشت کرتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے اشل کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ کہاں جا رہی ہوں؟ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا اور ایک ہی جذب میں اس تک پہنچتے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے اس کا کانپتا وجود خود کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ اپنے بازو پر اس کی دھستی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس نے اشل کی پرتپش آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کو اسے کیا؟ کہاں جا رہی ہوں؟ کہاں نہیں؟ پیچھا چھوڑو، دم میرا نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ تنگ آ گئی ہوں میں اس سب سے، چھوڑے مجھے خود کو ختم کرنا ہے، صرف اور صرف آپ کے سکون کے لیے۔ اس نے خود کو بازو چھڑواتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کانپتے ہوئے کہا تھا، جو بری طرح سے پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ آستینیں فولڈ تھی، شرٹ کے آگے دو بٹن کھلے ہوئے تھے، گیلے بالوں میں سے بوندیں ٹپک رہی تھی، ماتھے پر ان گنت بالوں کے ساتھ بوندیں بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ غصہ کرتا تھا، اس کا دھوپ جیسا مزاج اس کی شان تھا، وہ اس پر جچتا تھا۔ ایک پل کو وہ اس کی بھیگی شرٹ کے وجود کے ساتھ چپکی اس کے نمایاں ہوتے پیکس کو دیکھتے مبہوت ہوئی تھی۔ وہ کتنا مکمل تھا، اس کا غرور کتنا مکمل تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں پھیری تھی اس پر کپکپی اتنی شدت تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس پر کپکپی اتنی شدید تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اشل کی بہکی نگاہیں اس کے لرزتے نرم گلابی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ خود کے جذبات پر پہرے بٹھا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی بمشکل اس کے کندھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ غالیہ کی تھوڑی کا غم اس کے ایمان کو بری طرح سے ڈگمگا رہا تھا۔ تیز برستی بارش میں دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ اشل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں ڈالا تھا اور اسے خود کے قریب کیا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے۔ غالیہ کا چشمہ بارش سے دھندلا گیا تھا۔ اپنے نازک وجود کو اس کی ٹھنڈی بازوں کی گرفت میں گھیرتے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم مجھے سکون دے سکتی ہو؟ اس نے اس کے گلابی ہونٹوں پر انگوٹھا رب کرتے بہکے بھاری لہجے میں کہا تھا۔
تو پھر آپ ہی بتا دیں میں ایسا کیا کروں آپ کے لیے، اس نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے انتہائی دھیمے لہجے میں بھیگی آواز میں کہا۔ جو لڑکی اپنے لیے کچھ نہ کر سکتی ہو وہ میرے لیے کیا کرے گی؟ اس نے اس کے بھیگے وجود کو دیکھتے، اس کی بھیگی زلفوں سے ٹپکتے پانی کے موتیوں کو دیکھتے کہا تھا، اور پھر استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ غالے کو اس کی ہنسی خود کی بے بسی پر تماچا لگی تھی۔ وہ ہر بار کیسے اس پر اس کے وجود پر قبضہ کر کے اسے بے ضرر کر دیتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ کو جو کرنا ہے کریں، مگر مجھ سے دور رہ کر ایک پل کی بھی نزدیکی مجھے آپ کی برداشت نہیں ہے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرتے کہا تھا۔ اشل اس کا دھکا لگنے کی وجہ سے 2 قدم دور ہوا تھا اس سے۔ لہو جھلکتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا، دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں اسے ہوا میں لہرا کر گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا تھا کہ غالیہ کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی۔ آج کے بعد مجھ سے دور گئی یا مجھے دھتکارا تو یاد رکھنا، جتنا فاصلہ مجھ سے بڑھاؤ گی اتنے فاصلے میں تم پل پل جیو گی، پل پل مرو گی۔ اس نے اس کا جبڑا دبوچتے اس کی برستی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ تم اور تمہاری بہن کیا سمجھتی ہو خود کو؟ تم نے میرے بھائی کو قابو میں کر کے مجھ سے نکاح کر لیا، اور اب وہ تمہاری بہن میرے دوست کو اپنی اداؤں میں پھنسا رہی ہے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دولت، ہمارے خاندانوں کا نام، یا بس اشل سفیر بس؟ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر اور میری بہن پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ کتنی سطحی سوچ ہے آپ کی۔ اب تک میں یہ سب اس لیے برداشت کرتی رہی تھی کہ بات ہم دونوں بہنوں کے کردار پر نہیں آئی تھی، مگر اب نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی پوری ہمت جمع کرتے چلاتے ہوئے کہا تھا، اور گاڑی کے بونٹ سے اترنے لگی تھی۔ او چوٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، کیا ہوا؟ سچائی ہضم نہیں ہوئی؟ اس نے اسے پیچھے کو گرایا تھا اس طرح کہ وہ بونٹ پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کے وجود کے ادھر ادھر ہاتھ رکھتے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کا گیلا کانپتا وجود اسے اپنے جذبوں اور شدتوں کی آمادگی کی دعوت دے رہا تھا۔ آپ؟ اس نے اٹکتے ہوئے کہنا چاہا تھا۔ تم بتاؤ، تم نے میری غربت کے لیے کتنی بار ٹھنڈی آہیں بھری ہیں؟ تم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ تم اشل سفیر کی غربت اور شدت میں چند لمحات گزارو گی، وہ لمحات جن کے لیے بہت سی لڑکیاں سسکتی ہیں۔ تم بتاؤ غالیہ اشل سفیر، تم نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کتنی بار ڈھونڈا ہے مجھے؟ اس نے اس کا بھیگا گلابی ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ویوز بناتے پوچھا تھا۔ ٹھیک کہا اشل سفیر، ان ہاتھوں نے ہزاروں بار تمہاری محبت کی دعا مانگی، مگر تمہاری غربت اور تمہاری شدتوں کی دعا کبھی نہیں مانگی۔ میری محبت پاک تھی، ہے اور شاید رہے گی، مگر اب مجھے نفرت ہو رہی ہے ان لمحات سے جب جب ان ہاتھوں نے تمہارے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اس پر سے اپنی نظریں جھٹکتے رخ پھیرتے کہا تھا، جس پر اشل نے لب بھیجتے اپنے اندر ابلنے والے لاوے پر قابو کیا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے اسے دھتکار گئی تھی۔ تو تمہیں میری غربت، میرے لم سے کوئی سروکار نہیں، رائٹ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے اس نے خود کو اس کی جان لیوا خوشبو سے مہکتے محسوس کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آسمانوں پر بجلی زور سے کڑکی تھی۔ غالیہ نے خوف سے آنکھیں بند کی تھی۔ اشل نے اپنی ناک اس کی ناک کے قریب لا کر گہرا سانس لیا تھا۔ غالیہ نے بے لگام ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ آنکھیں کھولی تھی۔ اشل کی سانسیں، ان کی خوشبو اسے اپنی سانسوں میں شامل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں میں سے پانی کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اچانک بجلی کی روشنی دونوں پر پڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی۔ غالیہ کے چہرے کے بدلتے اتار چڑھاؤ دیکھتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے چشمہ اتار کر دور پھینکا تھا۔ غالیہ کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی، جسے اشل نے پرتپش نظروں سے دیکھا تھا۔ پیچھے ہٹے، مجھے گھر جانا ہے۔ کانپتے وجود سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے لڑکھڑاتے لہجے کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ بہک رہی ہے۔ اس کی غربت، اس کی خوشبو، اس کا لمس جان لیوا ہے، ایسے کہ اگر اس کا لمس کسی بے جان کو بھی ملے تو وہ جی اٹھے۔ شش! اس نے اس کی ٹھوڑی ٹھنڈی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے کہا تھا۔ دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے ہونٹوں کے ساتھ مس ہوئے تھے۔ غالیہ نے اپنے گیلے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ اشل نے اس کے
اوپر پورا جھکتے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ پھنساتے اس کے گیلے نرم لبوں کو اپنے جھلستے گرم لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ برستی ٹھنڈی بارش میں غالیہ کے کانپتے وجود میں وہ اپنی گرم جلستی سانسیں اڈیلنے لگا تھا۔ غالیہ نے اس کے دونوں بازوں کو پکڑتے اس سے اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر مقابل کو اس کی یہ کارگری ایک آنکھ نہیں پائی تھی۔ جب ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اٹھا کر بٹھاتے، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے، اس کے ہونٹوں پر اتنی شدت دکھائی تھی کہ وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ درد کی شدت کو برداشت کرتے اس نے اشل کی شرٹ کو سامنے اپنی مٹھیوں میں بھیجا تھا۔ خود کی شرٹ پر اس کی مٹھیوں کی کمزور گرفت محسوس کرتے وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ دونوں کی بے لگام ہوتی بھاری سانسوں کا شور، بارش کا شور اور کڑکتی بجلی سب کچھ اپنے اندر ایک سحر لیے ہوئے تھے۔ اشل نے آنکھیں کھول کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا، پھر پوری طاقت سے اسے خود میں بھیجا تھا کہ اسے لگا تھا اب اس کی کمر کی ہڈی چٹکے گی۔ اس سارے عمل میں اس نے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا نہیں کیے تھے۔ وہ اس کی شدت برداشت کرتی ہلکان ہوئی تھی۔ مٹھیوں میں جکڑی اس کی شرٹ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی تھی۔ اشل کو محسوس ہوئی تھی اس کی سانسوں کی مدھم روانگی۔ جب ہی ایک پرشدت گستاخی کرتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے جدا کیا تھا۔ غالیہ نے نم آنکھیں کھولتے اس کی آنکھوں میں بے بسی سے دیکھا تھا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے تھے۔ اشل نے جذبے لٹاتی آنکھوں سے اس کے نچلے لب سے رستے خون کو دیکھا تھا۔ وہ کانپتے وجود سے اسے مزید بہکانے لگی تھی۔ تب ہی اس نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کی گردن میں اپنا نم چہرہ گھسائے سانسیں لی تھی اور پھر پوری شدت سے اس کی بیوٹی بون کے اوپری حصے کو پکڑتے بائٹ کی تھی اور یہاں غالیہ کی بس ہوئی تھی۔ اس کا شدت بھرا لمس اور برستی بارش نے اس کے وجود کو سن کر دیا تھا۔ ایک ہچکی لیتے وہ اس کی باہوں میں ایک بار پھر سے جھول گئی تھی۔ اس کے منہ زور جذبوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ اسے دھتکار چکی تھی۔ غالیہ اشل، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں میری غربت سے ذرا فرق نہیں پڑتا؟ تم تو میری تھوڑی سی شدت بھی برداشت نہیں کر پاتی، مجھے سکون کیسے دو گی؟ تم ہر جگہ کمزور ہو، میری نفرت، میرے غصے، میرے شدت سب کے آگے کمزور ہوں۔ مجھے تمہارا طلسم بہکا تو سکتا ہے مگر محبت کرنے پر مجبور نہیں۔ تم میری زندگی میں تو شامل ہو گئی ہو مگر میں تمہاری بہن کو اپنے بھائی جیسے دوست کی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ اس کے بے ہوش ودود کو باہوں میں بھرتے اس نے گاڑی کو دروازہ کھولا تھا۔ ویسے اس وقت بہت ہاٹ فیلنگز دے رہی ہو تم، اربت نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مفادہ کے دل چاہا تھا کہ گچی مڑوڑ دے اس کی، مگر اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھی ہی کب؟ اس نے نفرت سے رخ موڑا تھا اس کی طرف سے۔ جو لینا ہے جلدی لو، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کے رخ موڑتے وہ کھڑا ہوا تھا اور ایسے کہا تھا، میں نے احسن بھائی سے اجازت لے لی ہے، میں رات یہیں رکوں گی۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا تھا، رخ اب بھی اسٹڈی ٹیبل کی طرف ہی تھا۔ میری جان، اب سے تم اپنے ہونے والے حلال رشتے کے سارے حکم مانو گی اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ تمہارے اکیلے رہنے کے لیے سیف نہیں ہے۔ اس نے اس کے قریب جاتے کہا تھا، دور رہنا مجھ سے، اب جہاں تم ہوگے وہ جگہ کیسے میرے لیے سیف ہو سکتی ہے؟ اربت سکندر، اس نے اس سے فاصلہ بڑھاتے نفرت سے کہا تھا، آہاں غلط، جہاں تم میرے ساتھ ہوگی اس جگہ سے بہتر اور حفاظت والی جگہ تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر تم شرافت سے نہیں چل رہی تو میں تمہیں باہوں میں اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہوں اور یقین کرو مجھے اس پر ذرا شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس نے آگے بڑھتے چند قدموں کا فاصلہ ختم کرتے اس کی بھیگی آنکھوں پر پھونک مارتے کہا تھا، تم؟ اس نے تپتے چہرے کے ساتھ لہو جھلکاتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے کہا تھا، ہاں بیبی، میں صرف اور صرف اربت سکندر، تمہارا سب کچھ۔ اس کے غصے سے دہکتے رخساروں پر نظریں گاڑتے اس نے کہا تھا، میرے خیال میں تمہیں پہلی فرصت میں اپنے دماغ کی چیک کروانے کی ضرورت ہے، بہت حد تک خراب ہو چکا ہے۔ اس نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، اب تو میرا پورا سسٹم اپ ڈیٹ ہو گیا اور وہ صرف اور صرف تم کرو گی۔ میری جان، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنی سانسوں سے، اپنے لمس سے، اپنے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شرم آنی چاہیے تمہیں اتنی گھٹیا اور چیپ باتیں کرتے ہوئے۔ وہ پھوٹ پڑی تھی، اس کی بڑھتی بدتمیزیاں عروج پر تھیں۔ ارے ارے، اتنا غصہ؟ چلو ٹھیک ہے، جتنا غصہ کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں جب ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں گے تو تمہیں سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دینے والا میں۔
ایک اور اس کو تپا دینے والا جملہ بولتے اس نے اس کے چہرے پر غصے کی شدت کو دیکھتے آنکھ ونک کی تھی۔ مفادہ بے بسی کی عروج پر تھی، آنکھوں میں غصے کی سرخی لیے اس کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ ویل، اگلے 5 منٹ میں تم مجھے باہر کھڑی میری گاڑی پہ نظر آؤ، اور اگر نہ آئی تو یاد رکھنا اس گھر میں پوری رات میں اور تم ہوں گے، اور پھر مجھے گناہگار بننے سے تم روک نہیں سکو گی۔ گہرے لہجے میں اسے تنبیہ کرتے وہ چلا گیا تھا۔ مفادہ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اپنی کتابوں کو ترتیب دے کر اس نے گاڑی کو دیکھتے جلدی سے بیگ میں رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خالی دھمکی نہیں دے کر گیا ہے، اسی لیے 5 منٹ پورے ہونے سے پہلے اسے اس کی گاڑی میں موجود ہونا تھا۔ سر، کتنے بورنگ ہیں آپ کو اس ٹائم کافی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے اس ملک کے مشہور نجی ٹی وی چینل کے تازہ اور اہم خبر سننی چاہیے۔ واصف نے عالم کے سامنے سے ریموٹ اٹھاتے ٹی وی لگاتے کہا تھا، جس پر ہری آنکھوں نے واصف کو داد دیتے نظروں سے دیکھا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے، سکندر انٹرپرائزز کے مالک کے اکلوتے بیٹے اربد سکندر ایک غریب گھرانے کی معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا نام مفادہ اصغر ہے، اور یہ وہی لڑکی ہے جس کے چچا کی بیٹی نے چند دن پہلے اس ملک کے مشہور بزنس ٹائکون احسن سفیر کی بیوی ہانیہ احسن کا قتل کیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اربد سکندر اور اشل سفیر کے تعلقات بہت اچھے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں، مگر ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ یہ اربد سکندر کا ہانیہ کے قتل کیس کا بدلہ ہے یا کچھ اور۔ ناظرین، جیسے ہی صورتحال واضح ہوگی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔ نیوز کاسٹر پوری دل جمی کے ساتھ وہ خبر دہرا رہی تھی۔ واصف اور عالم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ایک فلک شکاف کہا لگایا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر وقفے وقفے سے اربد اور مفادہ کی نزدیکیوں کی تصویریں دکھائی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے ایک غیر ملک میں رسوا کیا تھا اربد سکندر، میں نے تمہیں تمہارے اپنوں کے سامنے رسوا کیا، تمہاری ساکھ کو ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ تمہارا باپ اب اس عزت اور وقار کو دوبارہ کبھی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ عالم نے حقت آمیز آواز میں کہا تھا۔ ہری آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہوئی تھیں۔ آج برسوں بعد اسے لگا تھا کہ اس کے دل کو اربد سکندر کی بربادی کی جھلک دیکھ کر سکون آیا ہے۔ وہ غالیہ کو باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا جسم کسی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اشل نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تھا۔ شٹیا، اسے تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، اس نے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ غالیہ، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، مگر اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب کی بار اشل کو زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ غالیہ، ویک اپ، اس نے پریشان زدہ آواز میں کہا تھا، اس کے ہاتھ کو رب کرتے۔ نظر اٹھا کر اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تھا جو گلابی سے نیلے پڑ رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے نیلے ہونٹوں کو انگوٹھے سے رگڑا تھا۔ اس کو نیلا رنگ اس کے ہونٹوں پر زہر لگا تھا۔ ہے ویک اپ، کچھ تو بولو۔ اچھا ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم ہم قریب نہیں آئیں گے، میں قریب نہیں آؤں گا۔ اب کی بار اس نے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھتے اس کے پاؤں کے تلووں کو رب کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا تھا۔ غالیہ، لسن ٹو می، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا کر بٹھاتے اس نے اس کی کمر سے بال سائڈ پر ہٹاتے اس کی کمر رب کی تھی، مگر وہ بے جان مورت بنی پڑی تھی، مانو تو جیسے کوئی لاش۔ کیا کروں؟ اس نے اسے واپس لٹاتے اس کے بالوں کو تکیے پر ڈالتے سوچا تھا۔ آئی تھنک ڈاکٹر کو بلانا ضروری ہے، کہتے اس نے فون اٹھا کر کال ملائی تھی۔ ہیلو اربد، کدھر ہو؟ اس نے فون پر کہا تھا۔ میرے خیال سے رات 12 بجے ایک شریف اور عزت دار انسان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اس نے گاڑی میں ساتھ بیٹھی مفادہ کی طرف دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ کڑ ہی سکتی تھی۔ بس بکواس بند کرو اور کسی ڈاکٹر کو بھجوا دو 10 منٹ تک، اشن نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا۔ اور وہ کیوں؟ اربد نے اسے کریدتے کہا تھا۔ یار تیری بھابھی کو غالیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے غالیہ کی طرف دیکھتے نمناک لہجے میں کہا تھا۔ واٹ؟ اب کیا ہوا اسے؟
तेरे पास 10 मिनट हैं, कहते अशल ने कॉल काटी थी। कमीना बदतमीज, कहते इसने अपने कज़न बासिम को कॉल मिलाई थी और इसे अशल के घर जाने का कहा था। मुफादा इसे पूछना तो चाहती थी कि अशल के घर पर कौन बीमार है, मगर इसने नहीं पूछा क्योंकि थोड़ी देर तक वो खुद भी वहीं जा रही थी और इसे मालूम ही हो जाना था। अशल ने फ़ोन बंद करते कमरे का हीटर ऑन किया था। गाले के भीगे कपड़ों को देखा था। क्या करूं, ऐसे तो ये और बीमार पड़ जाएगी। किसी को कहूं कि इसको चेंज करवा दे, इसने बेबसी से सोचा था। मैं खुद भी तो करवा सकता हूं इसे चेंज, मैं इसका शौहर हूं। इसके पसमुर्दा चेहरे पर वालेहाना नज़र डालते कहा था, मगर इसकी इजाज़त के बगैर इतनी नज़दीकी नहीं, ये सही नहीं। ठीक है, मैं इसके बहुत बहुत करीब भी गया हूँ, मगर मैंने कभी इसकी बेहोशी का फ़ायदा नहीं उठाया। मगर इस वक्त इसे ज़रूरत है मेरी। मैं नहीं चाहता कि ये बीमार हो और फिर एहसन भाई का सारा गुस्सा मुझ पर उतरे। इनकी फेवरेट जो है, मगर क्या मेरी फेवरेट है? इसने गालिया के चेहरे पर पुरतपेश नजरें जमाते सोचा था। दिल से आवाज़ आई थी हाँ, मगर जहन ने नफ़ी की थी फ़ौरन। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा था। कबर्ड से अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र निकाल कर वॉइस कमांड से सारी लाइट्स मद्धम की थी। फिर चलते हुए इसके करीब आया था। इसके बेजान वजूद को अपने सीने से लगाए इसकी शर्ट की जिप खोली थी और फिर कंधों से शर्ट सरकाते शर्ट को नीचे खिसकाया था। इसके जिस्म की ठंडक से इसके यकबस्ता लम्ब से अशल की सांसें तेज हुई थी। दिल में इसके जिस्म की ठंडक से इसके यकबस्ता लम्ब से अशल की सांसें तेज हुई थी। दिल में जज्बों का तूफान लपका था। इसने इसके चमकते कांधे पर लब रखे थे और फिर गहरा सांस लेते इसे शर्ट पहनाई थी। इसका लिबास बदलकर इसने इसकी पिशानी पर लब रखे थे। जाने क्यों वो मासूम सी मोमी गुड़िया इसे अपने दिल के करीब लगी थी। यू आर माई डॉल, यू आर माइन, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। इसको सीने में भींचते इसके कान की लो पर लब रखते कहा था। इसने न जाने कैसे इसकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकल गए। अगर गालिया होश में होती तो वो ज़रूर इसे अपना वहम समझती। जब भी इसका मोबाइल रिंग हुआ था, बासिम की कॉल देखकर गालिया को नरमी से लिटाते इस पर अच्छी तरह कंफर्टर डालते वो बासिम को रिसीव करने चले गया था। फिर इसको खामोशी से साथ लिए कमरे में आया था। कैसे हैं आप बासिम भाई, इसने पूछा था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हुआ, सब ठीक है। मुझे अरबत की कॉल आई थी, बासिम ने कहा था। जी बस ये मेरी मिसेस बारिश में भीग कर तबीयत ख़राब कर ली है, आप चेक करें। अगर कोई सीरियस मसला है तो मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। इस वक्त वो परेशान दिखाई दे रहा था। वेट लेट मी चेक, कहते मासिम ने आगे बढ़कर गालिया को चेकअप किया था। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, अशल सर्दी की वजह से और शायद कुछ खौफ की वजह से यह हालत हुई है। इसकी बुखार भी तेज़ है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, इंजेक्शन भी लगा दिया है, कुछ देर तक होश आ जाएगा। वासिम ने मुकम्मल चेकअप के बाद कहा था। वो गाले को पहचान चुका था। कुछ दिन पहले इसने इसे न्यूज़ में देखा था, हानिया के कत्ल केस के सिलसिले में, मगर वो अशल की बीवी है, ये इसे यहाँ आने के बाद पता चला था। वेल शुक्रिया आपका, रात के इस वक्त आपको ऐसे डिस्टर्ब करने ने लिए माजरत, मगर मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त हमारे कोई फैमिली डॉक्टर यहाँ आकर गालिया को अटेंड करे और ये बात कमरे से बाहर जाए। इसने बगैर लगी लिपटे के कहा था। इट्स ओके, जैसे मैं अरबत का कज़न ब्रदर हूँ, तुम भी मुझे समझ सकते हो। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। बट एक बात कहूँगा, किसी की हिम्मत और ताकत से ज़्यादा इसे नहीं आजमाते। इसने गालिया के होठों पर और गर्दन पर बने निशान देखते कहा था। मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या मसला है, मगर तुम्हारा इसकी हेल्थ को लेकर कंसर्न और इसकी हालत, दोनों चीज़ें मुतसादित हालात बयान कर रही हैं। दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। कोई बात बुरी लगती तो माजरत चलता हूँ, कोई बात बुरी लगी तो माजरत चलता हूँ। बासिम कहते रुका नहीं था, चले गया था। और बासिम की बातें सुनकर अशल में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि वो इसे बाहर तक छोड़ आए। वो कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं कि इसकी बात का मफहूम ना समझता। गाले के पास बैठते इसके सर पर हाथ रखते इसने दुरूद पाक और आयतल कुर्सी पढ़कर इसके माथे पर फूंक मारी थी। ये विर्द इस पर इसकी माँ पढ़कर फूंकती थी जब वो बीमार होता था।
اب تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ غالیہ پھر سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اٹھا تھا۔ انٹرکام اٹھا کر اس نے غالیہ کے لیے گرم دودھ اور کھانے کے لیے کچھ منگوایا تھا۔ پھر چلتا ہوا شیشے کے پاس گیا تھا۔ ڈریسنگ مرر میں بھی وہ بیڈ پر لیٹی نظر آ رہی تھی۔ اس نے شیشے میں چمکتے اس کے چہرے پر ہاتھ لگایا تھا۔ اس وقت میں اپنے دل کی حالت خود سے بھی نہیں چھپا پا رہا۔ جتنی تم سے نفرت کرتا ہوں اتنا ہی تم میرے دل کے قریب ہوتی جا رہی ہو۔ تمہاری فکر نہیں کرنا چاہتا مگر تم پر ورد پڑھ کر پھونکتا ہوں، اور زندگی میں یہ پہلی بار ہے جب میں نے اپنی ماں کے بعد کسی عورت پر یہ ورد پڑھ کر پھونکا ہے۔ غالیہ تم میرے لیے خوش نہ ہو کر بھی سب کچھ بنتی جا رہی ہو۔ تم سے لڑنا، تم سے جھگڑنا، تمہاری خوشبو کو اپنی سانسوں میں سینچنا، تمہاری نزدیکی، تمہاری موجودگی، میرے لیے یہ سب کیوں اہم ہوتا جا رہا ہے؟ آج بھی مجھے تمہارا وہ نظریں کسی آیت کی طرح حفظ ہے جب میری تم سے پہلی بار نظر حوالات میں ملی تھی۔ میں چاہ کر بھی ایک جگہ خود کو مضبوط نہیں کر پا رہا۔ ایک طرف ذہن کہتا ہے تم قاتلہ ہو، دوسری طرف دل کہتا ہے اتنی معصوم گڑیا قاتل نہیں ہو سکتی، جو حالات سے لڑنا نہ جانتی ہو، جو خود کو جسٹیفائی نہ کر سکتی، جس پر جو وار کرے وہ سہ لے، وہ کیسے قاتل ہو سکتی ہے؟ ایک طرف دل کہتا ہے تم سے اتنی محبت کروں اتنی شدت سے کہ تم میں میرا عکس نظر آئے، اور دوسری طرف ذہن کہتا ہے کہ تم سے شدید نفرت کروں، اتنی نفرت کہ تم نہ زندہ ہو اور نہ مردہ۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنی شرٹ اتار کر پرے پھینکتے اس نے اتنی شدت سے شیشے پر غصے سے مکہ مارا تھا کہ وہ چکنا چور ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ لہو لہان ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی لہو اترا تھا۔ دوسری طرف سامنے بیڈ پر موجود غالیہ کے اعصاب واپس آنے لگے تھے۔ مدی مدی آنکھوں اور بخار میں پھنکتے جسم کے ساتھ اس نے کرا کر آنکھیں کھولی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپتے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ غالیہ، آر یو اوکے؟ فائنلی تمہیں ہوش آیا۔ اشل نے جیسے ہی غالیہ کی کرا سنی پیچھے مڑتے اس تک آیا تھا اور اس کو خون نکلتے ہاتھ کے ساتھ گلے لگایا تھا اور پوری شدت سے اسے خود میں بھینچا تھا، جیسے وہ کسی لمبے سفر سے واپس آئی ہو یا پھر اس نے اسے برسوں بعد محسوس کیا ہو۔ کتنی دیر اسے سینے میں بھینچے آنکھیں مودے اسے محسوس کرتا رہا تھا وہ۔ پھر جب غالیہ کی سسکیاں محسوس ہوئی تو اسے خود سے الگ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں فی الحال تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ چپ بس، اب ایک آنسو نہیں۔ اشل نے خون سے رنگے ہاتھ کے ساتھ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور پھر بڑی نرمی سے جھک کر اس کے لب کے کونے پر اپنی شدت پر لب رکھے تھے۔ سانس اندر کھینچتا تھا اور پیچھے ہوا تھا۔ غالیہ نے آنکھیں بند کی تھی۔ خوف سے اسے لگا تھا کہ جیسے وہ اب اسے اپنی شدت دکھائے گا، مگر وہ بڑی نرمی سے پیچھے ہوا تھا اس سے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ اس کے پاس اٹھنے لگا تھا جب غالیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا نتھنگ، تم ریسٹ کرو۔ اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا اس کے ہاتھ کے نیچے سے، مگر غالیہ کی نظروں میں دیکھ کر بے بس ہوا تھا۔ دل کیا تھا کہ اسے سب کچھ بتا دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکا تھا۔ پلیز اشل، مجھے دکھائیں۔ کانچ اندر تک گھسا ہوا ہے۔ اپنے درد کو برداشت کرتے اس نے کہا تھا۔ کانچ ہی تو چپ گیا ہے، مگر وہ صرف مجھے نظر آ رہا ہے، تلخ ہنسی ہنستے کہا تھا اس نے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ ملازمہ سے چیزیں لیتے اور اسے پرسکرپشن سلپ پکڑاتے اس نے دروازہ بند کیا تھا، مگر جیسے ہی پلٹا تو غالیہ کو ڈرار میں سے کچھ ڈھونڈتے پایا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ بیٹھو یہاں۔ ٹیبل پر پڑے ٹرے رکھتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب غالیہ نے اپنی مطلوبہ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، مگر غالیہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کا کنسرن دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ مجھے چشمے کے بغیر بہت کم نظر آتا ہے، اگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی میں یہ ٹھیک کر پاؤں۔ اس نے روئی پر پائیوڈین لگاتے کہا تھا اور پھر بڑی نرمی سے اشل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے ہاتھ کو صاف کیا تھا، اور وہ بس اس کے کانپتے ہاتھوں کی لرزش، اس کی چوٹ کے لیے کنسرن اور پھر اس کا بیماری کی وجہ سے نخاع زدہ چہرہ دیکھتے جا رہا تھا۔ کتنی تکلیف دی تھی نا اس نے اس کی جان کو۔ ہر ملاقات میں اسے انگاروں پر لٹایا تھا اور وہ پھر بھی اس کے مرہم میں
हल्कान हो रही थी अपनी फिक्र छोड़कर, और वो जो डर डर कर इसकी पट्टी कर रही थी बस इसके खौफ से कांपते जा रही थी कि अभी अशर इस पर गुस्सा करेगा, अभी इसे बातें सुनाएगा। मगर वो दूसरे हाथ से इसका साथ देकर बड़ी नरमी से इसकी पट्टी करने में मदद कर रहा था। दोनों मबहूत हुए एक दूसरे की फिक्र में हलकान हुए थे। शायद यहाँ कोई तीसरा मौजूद होता तो वो थोड़ी देर पहले की और अब की सिचुएशन देखकर ये अंदाज़ा लगा ही ना पाता कि वो बारिश में भीगते अशल और गालिया थे या फिर अब इस कमरे में छत के नीचे मौजूद इश्क के ज़ेर असर टूटे बिखरे वजूद। मोहब्बत है ही ऐसी, अपनी कौंपलें वहाँ खिलाती है जहाँ दरवाजे बंद मिलते हों, और फिर न सिर्फ कौंपलें खिलाती है बल्कि एक तनावर दरख्त बनकर खुद को मनवाती है। अब इन नन्ही नन्ही कौंपलों ने अशल के दिल में कब तनावर दरख्त बनना था, इसके दिल के बंद दरवाजे को खोलकर ये वक्त ने तय करना था। कितना रोती हो तुम, कहाँ से आते हैं इतने आंसू। जब वो पट्टी कर चुकी तब अशल ने अंगूठे की पोर से इसके आंसू को चुनते कहा था, पता नहीं शायद मेरी किस्मत में यह सबसे ज़्यादा लिखे हैं। कालिया ने थोड़ा सा पीछे होते तकिए पर गिरते कहा था। अब इसे तसल्ली थी कि अशल का ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा, मगर अशल के रवैये से वो अब भी कंफ्यूज थी। इसके लफ्ज़ों को सुनकर अशल का दिल कांच की तरह टूटा था। इसके लफ्ज़ों में एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। इसकी आवाज़ बड़ी बेतासुर थी जिसने अशल को गालिया की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल नहीं, उठो ये लो, और फिर थोड़ी देर तक मेडिसिन खानी है, कहते अशल ने दूध का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे बगैर किसी हिलोहजत के इसने थाम लिया था। यार के हाथ से तो जहर भी कबूल था, ये तो फिर इसको राहत बख्शने की कारगुजारी थी। बरसों की रियाजत इसके सामने खड़ी इसकी फिक्र कर रही थी, और कालिया को यह सब बस एक हसीन ख्वाब लग रहा था जिसे वो टूटने नहीं दे सकती थी। ग्लास को लबों से लगाते इसने एक घूंट भरा था, वो घूंट जिसमें इसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत महसूस हुई थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई थी। यस, अशल ने कहा था। सर, ये दवाइयाँ और एहसन साहब आपको नीचे बुला रहे हैं, मुलाजिम ने कहा था और नीचे चला गया था। एहसन भाई ने इस वक्त क्यों बुलाया? इसने घड़ी की तरफ देखते सोचा था और फिर दवाइयाँ निकाल कर गाले की तरफ बढ़ाई थी और पानी का ग्लास भी। गालियाँ दवाइयों के हलक में उतार कर फिर से ढह गई थी तकिए पर। वो इस तिलस्म को टूटने नहीं देना चाहती थी कोई भी बात करके। दूसरी तरफ अशल भी शायद कुछ बोलना नहीं चाहता था। जब भी खामोशी से कमरे से निकल गया था इसके लेटते ही